10,000 عرب گھڑسواروں میں سے 2,000 کے 2 دستے دائیں اور بائیں کی مدد پر تعینات تھے۔ باقی 6,000 گھڑسوار ریزرو میں تھے، جن میں 4,000 کی کمان براہ راست خالد بن ولید کر رہے تھے۔ لشکر کے پیچھے عرب کیمپ میں خواتین ڈنڈے اور پتھر لیے کھڑی تھیں کہ کوئی عرب لڑائی سے واپس بھاگے تو وہ اس کی خوب خبر لے سکیں۔ جنگ کے پہلے دن دونوں طرف کے بہادر باری باری ایک دوسرے کو للکارنے کے لیے آگے بڑھے کہ ان کا لشکر تھا تو تعداد میں بہت بڑا، لیکن اس کے اکثر فوجی، اکثر جنگجو نا تجربہ کار تھے اور یہ جنگ ان کی پہلی لڑائی تھی، سو وہ جم کر لڑ نہیں پا رہے تھے۔ عرب لشکر میں سب سے پہلے عمر بن العاص کے رائٹ ونگ والے فوجی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، لیکن جیسے ہی یہ پیچھے کیمپ میں پہنچے تو وہاں ان کا واسطہ اپنی ہی خواتین سے پڑ گیا۔ وہ ڈنڈے اور پتھر اٹھائے اسی وقت کے لیے تو تیار کھڑی تھیں۔ انہوں نے خوب لان تان کی۔ عمر بن العاص کی پوزیشن تو مستحکم ہو گئی، لیکن اب یزید بن ابی سفیان کے تحت لیفٹ ونگ بائیں بازو والے فوجیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان بھاگنے والوں میں ابو سفیان بھی شامل تھے، جو اپنے بیٹے یزید کی کمان میں لڑ رہے تھے۔ جب وہ اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے عرب کیمپ میں پہنچے تو جس عورت نے ان کا راستہ روکا وہ ان کی بیوی ہندا تھی۔ آپ ہندا اور ابو سفیان کے متعلق یقیناً بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ دونوں پہلے اسلام کے سخت خلاف تھے، لیکن فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اب ہندا نے ابو سفیان کے گھوڑے کے سر پر ڈنڈا مارا اور چلا کر کہا، او عرب کے بیٹے کہاں چل دیے۔ انہوں نے اس موقع پر عربوں کو جوش دلانے کے لیے ایک گیت بھی گایا جو انہوں نے برسوں پہلے جنگ احد میں کافروں کو جوش دلانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف گایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم رات کی بیٹیاں ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، لیکن پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے دور ہو جائیں گی۔ تو عورتوں کے جوش دلانے پر یزید بن ابی سفیان کے لشکری لوٹ آئے۔ اس دوران خالد بن ولید رائٹ ونگ کی مدد کر کے اب لیفٹ ونگ کی طرف آ گئے تھے۔